أبي آزرا أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغة قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله کیا نمرود نے بابل میں جب دعویٰ خدائی کا جہاں میں عام شیوا ہو گیا جب خود ستائی کا کیا نمرود نے بابل میں جب دعویٰ خدائی کا جہاں میں عام شیوا ہو گیا جب خود ستائی کا اندھیرا ہی اندھیرا کفر نے ہر سمت پھیلایا تو ابراہیم کو اللہ نے مبعوث فرمایا اندھیرا ہی اندھیرا کفر نے ہر سمت پھیلایا تو ابراہیم کو اللہ نے مبعوث فرمایا اللہ دی حمد تاجدار کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد اللہ دی بارگاہ اندر دعائے مولا کریم حق بیان کرن دی سمجھ کے عمل کرن دی توفیق عطا فرما اللہ نہ بزرگاں دے نہ بچیاں دی حاضری قبول کر کے سب دے واسطے ذریعہ نجات میرے دوستو پچھلے جمعہ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی سیرت طیبہ دا تذکرہ ہو رہا ہے
جس طرح اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کتاب اندر ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کرو، انہاں دا تذکرہ کرو۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین دے مقبول اور خاص بندیاں دا ذکر کرنا، انہاں دی یاد منانا، مالک دو جہاں خالق کائنات دی رضا اور خوشنودی حاصل کرن دا ذریعہ۔ اس واسطے قرآن پاک اندر کئی مرتبہ ارشاد فرمایا میرے مقبول بندیاں نو یاد کرو، انہاں دا ذکر خیر کرو۔ موسیٰ علیہ السلام دے متعلق فرمایا، اسماعیل علیہ السلام دا ذکر کرن دے متعلق فرمایا، ادریس علیہ السلام دا تذکرہ کرن دے متعلق فرمایا۔ پچھلے جمعے تے میں کچھ بیان کر چکے ہیں۔ اس واسطے الحمدللہ اسی اہل سنت جماعت قرآن کریم نہیں ماننے ہیں، احکام خدا مندی نو تسلیم کرنے ہیں، اسی اللہ والیاں دی یاداں بھی منانے ہیں، انہاں دا ذکر بھی کرنے اور محبوب کبریا تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا میلاد منعقد کرنے ہیں۔ کدی ساڈے محلے، ساڈے گھراں اور ساڈیاں مسجداں اندر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اہتمام ہوندا ہے، کدی معراج النبی دا جلسہ ہوندا ہے، کدی یوم صدیق اکبر، کدی یوم فاروق اعظم، یوم عثمان غنی، یوم علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ منایا جاندا ہے۔ کدی اسی خواجہ معین چشتی اجمیری دا عرس منانے ہیں، کدی داتا اجمیری دا یاد منانے ہیں، کدی حضرت مجدد الفسانی دا یوم منانے ہیں، تے کدی پیر جماعت علی شاہ صاحب دا عرس کرنے ہیں۔ ہر مہینے غوث سمدانی شہباز لامکانی حضرت پیر سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ دی محفل دا اہتمام کرنے ہیں۔ یہ سارے جلسے جلوس اور اعراس اور محفلاں اللہ والا دی یاد تازہ کرنے واسطے منعقد کرنے ہیں۔ تو پتہ چلے اللہ والا دی یاد منانا، عید میلاد النبی شایان شان طریقے نال منانا، اعراس و محفل دا انعقاد کرنا، یہ سب قرآن کریم دے حکم دے عین مطابق ہے۔ تو جس طرح کہ اللہ نے فرمایا نا کہ ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ کرو، انہاں دا ذکر کرو، الحمدللہ سی انہاں دی یاد پچھلے جمعے تو شروع کیتی ہوئی ذکر شروع کیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس وقت نمرود بادشاہ سے، وہ خوش قسمت انسان ہے کہ جنہوں اللہ بادشاہی عطا فرمائے تو پھر ایسے عالم کے اندر بھی اللہ دا شکر ادا اور بدبخت وہ بندہ ہے کہ اللہ شاہی عطا فرمائے دے خود متکبر ہو جائے۔ نمرود اتنا لعین اور بددینت بندہ سی، اس نے خود نو اپنا لوگاں دے سامنے الہ کہنا شروع کر۔ تو اس نے خواب آئی، خواب اندر کی ویکھیا کہ ستارہ اس دی چمک جڑی ہے نا او دے سامنے سورج تے چاند دی روشنی ماند پے گئی۔ اپنی دنیا نو کٹھیاں کیتا، پوچھیا کہ اے میں خواب ویکھیے، نجومیاں نے دسیا المختصر میں اشارہ کرتا جانا کہ ذکر کچھ ہو چکیا ہے۔ انہاں کیا کہ تیری سلطنت دے اندر اس سال ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جیڑا تیری حکومت بھی ختم کرے گا، تیری بادشاہت بھی ختم کر دے۔ اس لعین نے کی حکم جاری کر دیتا کہ اس سال کوئی مرد اپنی عورت کے قریب نہ جائے، اور جنہ دے ہاں بچے پیدا ہونے والے نے نعوذ باللہ پیدا ہو رہے نے انہاں نو قتل کر دیتا جائے۔ لیکن دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، جس کی حفاظت خود خدا کرے اس نو کون مٹھا سکتا ہے؟ کیونکہ حفیظ نے فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے،
وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے ایسے حالات اندر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دنیا تے تشریف لے کے آئے میرے دوستو میرے بزرگوں میرے بھائیوں ابراہیم علیہ السلام جدو جوان ہوئے آپ نے دیکھیا انہاں دی قوم جڑی ہے وہ بت پرستی دے اندر اس لعنت دے اندر پئی ہوئی ہے کچھ انہاں دی جڑی قوم ہے وہ ستاریاں دی پوجا کردے نے کچھ جڑے نے وہ چند دی پوجا کردے نے کچھ سورج دی پوجا کردے نے کوئی جڑیاں پتھر دیاں بنیاں ہوئیاں مورتاں نے انہاں دی پوجا پاٹ کردے نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے سب تو پہلے تبلیغ دا آغاز اپنے گھر تو آغاز فرمایا اللہ پاک نے قرآن اندر بیان فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر نو فرمایا اتتخذ اصناما آلہتا فرمایا تو بتاں نو خدا آخنائیں انی اراک و قومک فی ضلال مبین فرمایا میں تیری قوم نو کھلی گمراہی اندر ویکھ رہا ہاں میرے دوستو میرے بزرگوں میرے بھائیو اس میں تشریح کر چکے ہاں کہ ابن بمانا ام بھی استعمال کیتا جاندا ہے بعض لوگ اس کے اندر ایتھے آپ دے باپ نو مراد نہیں دینے لیکن تفسیر دے اندر اس کا ذکر کیتا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام دے باپ دا نام تارق سی جنہ دا وصال ہو چکیا ہے اس وقت آپ دے چچا آزر جڑے سن وہ بت گھر بھی سی بتاں دی پوجا بھی کرن والا ابراہیم علیہ السلام نے جدو ہوش سنبھالیا سب تو پہلے تبلیغ دا آغاز اپنے چچا تو کیتا چچا نو فرمایا کہ تو جو بھی کرنا ہے پھر جدو ویکھیا قوم جڑی ہے کوئی سورج دی پوجا کر دیے پئی کوئی چند دی پوجا بھی کر دیے کوئی ستاریاں دی پوجا بھی کر دیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے جڑی تبلیغ کیتی اس کا ذکر قرآن کے اندر بیان فرمایا فلما جن علیہ اللیل را کوکبا فرمایا جڑے رات انہاں دی قوم جڑی ہے ستاریاں دی پوجا کرن والے سن جدوں انہاں تے رات دا اندھیرا آیا تو ایک ستارہ نو ویکھیا فرمایا ہاذا ربی اس نو تسی اپنا رب میرا رب ٹھہراندے ہو فلما افلا قال لا احب الافلین جدو ستارہ چھپ گیا تے فرمایا جڑا چھپ جائے چھپ جان والے جڑے نے انہاں نال محبت نہیں کیتی جاندی وہ الہ نہیں ہو سکدے فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی پھر جدو چمکدا چن ویکھیا فرمایا اس نو تسی میرا رب ٹھہراندے ہو یا تسی اس نو اپنا الہ ماندے ہو فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لا لنکونن من القوم الضالین میرے دوستو میرے بزرگوں میرے بھائیوں جدوں چمک دیا چن ویکھیا فرمایا اس نو میرا رب ٹھہران دیو پھر جدوں چھپ گیا تے آپ نے فرمایا اگر میرا رب مینو ہدایت نہ کردا تو میں انہاں گمراہاں وچوں ہو جاندا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر پھر جدوں آفتاب نو چمکدا ویکھیا فرمایا اس نو میرا رب ٹھہران دیو هذا اکبر اے ہے بھی سب تو بڑا فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون پھر جدوں غروب ہویا فرمایا اے میری قوم بے شک میں تواڈے شرک تو بیزار ہاں میرے دوستو میرے بزرگوں میرے بھائیوں جڑا تبلیغ دا آغاز اپنایا نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نو اپنے پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام دا تبلیغ دا انداز اتنا پسند آیا کہ قرآن پاک دا ذکر فرماشر
جدوں ویکھیا کہ قوم کوئی دلیل نہیں مانتی، راہ راست نہیں آؤندی، یہ میرا میں ذکر کر چکے ہاں، آپ نے فرمایا اچھا مینوں رب نے کوئی موقع دیتا نا، کوئی ایسا میں تبلیغ دا ہور انداز تواڈے سامنے میں اپناواں گا تاکہ ہو سکتا ہے تانوں ہدایت آ جائے، کوئی موقع ملے تواڈے بتاں دی تذلیل کراں گا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ایک دن ایسا آیا ابراہیم علیہ السلام نو بتاں دی اس طرح تذلیل کیتی کہ ایک بت نو پھڑیا تے بازار وچ لے آکھن لگے کہ کون ہے اپنی آخرت برباد کرنے والا، کون اس بت نو خریدن والا جڑا نہ کوئی نفع دے سکدا نہ نقصان دے سکدا، اور قوم دے سامنے نہ بت دا منہ پانی ڈبو کے ان دی تذلیل کیتی، کسی نے بت نو نہ خریدیا۔ جدوں آپ نے گلاں سرے بازار فرمائیاں نہ کوئی بھی بت خریدن واسطے کہ نہ ودیا، آپ نے بت دا منہ پانی ڈبوندیا ہویا کہ پانی پی، یہ کام بھی قوم دے سامنے کیتا۔ عقل والیاں واسطے میرے دوست اس دن درس عبرت سی، مگر وہ آپ دے نال نہ لڑن جھگڑن واسطے تیار ہو۔ آپ نے اپنے چچا نو فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے بیان فرمایا یا ابت لما تعبد ولا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے چچا تو اس کی پرستش کیوں کرنا ہے جڑا نہ سندا ہے نہ ویندا ہے، نہ ہی کچھ تیرے کام آئے گا۔ سیدنا خلیل علیہ السلام نے چچا نو فرمایا تو انہاں بتاں دی پرستش کیوں کرنا ہے جڑا نہ تینوں کو نفع دے سکدا ہے نہ نقصان دے سکدا ہے، نہ کوئی تیرا کوئی سنوار سکدا ہے۔ آپ دیا انہاں گلاں تے آذر جڑا بڑا غصے دے اندر آ گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا جڑا جواب اس نے بیان فرمایا کہ آکھن لگا لیا اِلَّمْ تَنْتَهِ لَنَرْجُمَنَّكَ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ فرمایا بے شک اگر تو باز نہ آئے تو میں ضرور تانوں پتھر مار کے سنسار کر دیواں گا۔ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ چچا آکھن لگا کہ اگر تو ایک گلاں تو باز نہ آیا تو میں تینوں پتھر مار کے سنسار کر دیواں گا، تے دوسری تینوں سزا دینا کہ میرے تو نہ کسی ہور علاقے دور دراز سامعین اکرام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نا آذر تے برستان باطن نو راہ ہدایت تے جدوں اوندے نہ ویکھیا، پھر آپ نے ایک ہور طریقہ اپنایا جس طرح ذکر کر چکے ہیں کہ ساری قوم جڑی ہے نا وہ ساری میلہ منان واسطے جدوں باہر گئی، ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین۔ کہنے لگے کہ مینوں خدا دی قسم میں تواڈے بتاں دا ضرور برا چاہواں گا بعد اس کے کہ تسی پیٹ دے کے جاؤ گے، یعنی کہ مینوں جدوں موقع مل جائے گا نا، جدوں تسی کدے پاسے سائڈ تے ہووگے تے بت خانے جو کوئی نہ ہوگا مینوں موقع ملے گا تے میں ضرور تواڈے بتاں دا برا چاہواں گا۔ ایک دن ایسا آیا کہ ساری قوم میلہ منانے واسطے شہر تو باہر گئی ہوئی، فَجَعَلَهُمْ جُزَاءً الا کبیر اللہم، تو پاس انہاں بتاں دے ابراہیم علیہ السلام نے ٹکڑے کر دیتے، الا کبیر اللہم، مگر وڈے نو بغیر توڑے نہ چھڑ دیتا، باقی سارے بتاں نو نہ کسے دا لد توڑ دیتی، کسے دا نک وڈ دیتا، سارے نو تیس نیس کر دیتا، اور جڑا وڈا سی نہ چھڑ دیتا۔ جدو قوم واپس آئی انہاں ویکھیا بڑے غصے دے اندر آ گئے، انہاں آکھیا کہ کیڑا ظالم ہے جس نے ساڈے بتاں دی تذلیل کیتی ہے، من فعل ھذا بآلہتنا۔ قرآن پاک نے جس طرح بیان کیتا نا، پچھلے جمعہ اپنی زبان میں اپنے الفاظ بیان کیتا سی، قرآن پاک دی آیت پڑھ کے دسنا پیا، اللہ نے فرمایا من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین۔ قوم کی آکھن لگی کہ کس نے ساڈے خداؤں دے نال ایک کام کیتا ہے، لمن الظالمین، بے شک ظالماں دے وچوں۔
تو پھر انہوں نے وچوں نا کچھ لوگ آکھن لگے قالوا سمیعنا فتن یذکرہم یقال له ابراہیم، انہوں نے آکھیا کہ اساں نا ایک نوجوان نو نا ساڈے بتاں نو برا بنیا کہندے اساں سنیا ہے یقال له ابراہیم، جس نو ابراہیم آندے نے، جس دا نام ابراہیم ہے۔ جدو ایک دوسرے نے پوچھن لگ پیا یہ کیڑا ظالم ہے جس نے ساڈے بتاں دی تذلیل کیتی ہے، تے کچھ بندے آکھن لگے یار ابراہیم نامی ایک بندہ ہے، وہ ساڈے بتاں نو برا بلا کہندا ہوندا سی۔ جو سرداراں دے کائناں نے سید ابراہیم علیہ السلام دا نام سنیا نا تے خیز و غضب کرا کے آکھن لگے فاتوا به علی اعین الناس لعلهم یشهدون، تو اس نو لوگاں دے سامنے لے آؤ شاید وہ گواہی دے، یعنی سارے لوگاں دے سامنے بلا لاؤ شاید وہ جڑا اس نے کیتا نا مان جائے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیو، سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام انہاں سرداراں دے کاناں دے مجمع وچ نہ بلایا گیا، جتے پوری قوم دے وہ پجاری موجود سن، اور آپ بغیر خوف و خطر اس اجتماع دے اندر نہ تشریف لے گئے۔ آپ تے پہنچے تو انہاں قوم نے بڑے غصے نال آکھیا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے ساڈے خداواں دے نال کام کیتا ہے؟ سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام قوم دے اس اجتماع نو ویکھ کے نا دل ہی بڑے خوش ہوئے کہ مینوں اج تبلیغ دا صحیح موقع مل گیا۔ میری تقریر تو پوری قوم نو نہ ہو رہے کوئی احساس ہو جائے۔ آپ نے اس قوم دے سرداراں دے بتاں دے پجاریاں نو فرمایا کہ تسی میرے تو پوچھ رہے ہو کہ ساڈے بتاں نال سن ایسا کیتا ہے، تسی میرے تو پوچھن دی بجائے اپنے بڑے پوتر نو کیوں نہیں پوچھدے؟ انہوں پوچھ لو نا، وہ تانوں دسے۔ ہن اے گل سن کے وہ سارے جواب نہیں دے سکے۔ ہن جدوں ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کیتا نا، ہن جس طرح حواس باختہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ثم نقصوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، پھر اپنے سراں دے بال اوندے ہو گئے، تانوں خوب معلوم ہے کہ بول دے نہیں، جدو لا جواب ہو گیا اللہ فرما رہا کہ اپنے سراں دے بال اوندے ہو گئے اور بول کے آکھن لگے ابراہیم تانوں پتہ ہے کہ ساڈے بت بول نہیں سکدے۔ جدو کائناں نے اقرار کر لیا کہ بت بول نہیں سکدے تو آپ نے فرمایا اوف لکم، اور تواڈے تے افسوس ہوئے وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، فرمایا اس تے کہ جڑا خدا دے سوا تسی پوجدے ہو، کیا تسی اینی بھی سمجھ نہیں رکھدے؟ وہ جڑا بول نہیں سکدے تانوں نفع نقصان نہیں دے سکدے، اور تواڈے تے افسوس ہوئے تواڈی اینی عقل بھی نہیں، تسی انہوں اپنا الہ مندے ہو۔ پھر انہاں نوں تسی خدا تسی مندے ہو جڑا اپنی خبر بھی نہیں رکھدے، تواڈی خبر کس طرح لے سکدے نے؟ جڑے خود عاجز نے وہ تانوں کیویں نفع دے سکدے نے؟ سیدنا خلیل علیہ السلام دا پوری قوم دے سامنے یہ بیان انہاں دے واسطے نہ راہ حق اختیار کرن واسطے نہ کافی سی، مگر انہاں بدبختاں نے حق تسلیم کرن دی بجائے اللہ دے نبی نال دشمنی دا جڑا نعرہ بلند کیتا، آد ان تلک سائساں ہون لگ پیاں، چل جاں گل نہ حاکم وقت نمرود تک پہنچ گئی۔ نمرود جڑا نہ صرف اس قوم دا بادشاہ سی بلکہ خود نو اپنی رایا دا خدا بھی تصور کرتا سی، نعوذ باللہ۔ لوگ دیگر بتائیں طرح اس کی بھی پوجا کرتے ہیں، اس میں سجدہ کرتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیو، نمرود لئین سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام دے متعلق جدوں معلوم ہویا تو وہ سوچن لگا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام دا سلسلہ تبلیغ اس نے جاری رہا تو وہ دن دور نہیں کہ جدوں یہ بندہ قوم نو میرے تو دور کر دے گا، لہٰذا اس نے حکم دیتا کہ ابراہیم علیہ
السلام نو میرے دربار دے وچ پیش کیتا جائے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام دربار میں طلب کیتا گیا آپ تے تشریف لے گئے نمرود نے آپ کو آکھیا کہ میں نے سنیا ہے کہ تسی ساڈے بتاں تے دیوتاں دے خلاف تسی گلاں کردے ہو برا بھلا کہتے ہو اور ساڈی الوہیت تے بھی تسی قائل نہیں آپ نے نمرود دے بڑے دربار دے اندر اعلان فرمایا کہ بے جان پتھر دیاں مورتاں کس طرح خدا ہو سکدیاں نے اور تو بھی ساڈے ورگا انسان ہے پھر تو خدا کس طرح ہو سکدا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود دا جواب دیندیاں فرمایا سن نمرودا میرا خدا ہوئے قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب ہوئے جڑا جلاندا بھی ہے تے ماردا بھی ہے میرا رب ہوئے جڑا زندہ بھی کردا ہے تے موت بھی دیندا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا ہوئے جڑا زندہ کردا ہے ماردا ہے نمرود لئی نے جواب رکھیا اے کام تے کوئی مشکل نہیں میں بھی کر سکنا وا چنانچہ اس نے قید خانے وچوں جو دو بندیاں نو بلایا ایک نو آزاد کرا دیتا ایک نو قتل کرا دیتا سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس دے اس فعل تو سمجھ گئے اے دین موت و حیات دی حقیقت نا واقف ہے موت و حیات دی حقیقت نو نہیں جاندا چنانچہ سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام نے فوراً دوسری دلیل پیش کرਦਿਆਂ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ آپ نے فرمایا اللہ سورج نو مشرق تو طلوع کردا ہے تو اگر خدا ہے تے سورج نو مغرب تو چڑھا دے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا ہوئے جڑا ہر روز سورج نو مشرق تو طلوع کردا ہے اے نمرود اگر تو اپنے دعوی میں سچا ہے تے سورج نو مغرب طلوع کر کے دکھا دے آپ اس بیان تے لئین لا جواب ہو گیا چاہیدہ تے اسی حق نو قبول کر لیندا ملکے جدوں جواب نہیں نہ دے سکیا پھر اس نے کی پروگرام بنایا ساری قوم مل کے کوئی مشورہ دے رہا ہے کہ اس طرح کرو ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ قید کر دیتا جائے کوئی آندہ اس طرح کرو کہ انہوں علاقہ بدر کر دیتا جائے ان جدوں نمرود دے سامنے سارے مشورہ کر دیا پھر مشورہ کی ہویا کہ اس طرح کیتا جائے ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے وچ جلا دیتا جائے لہذا قرآن پاک اللہ فرمایا قالوا حرقوه وانصروه آلہتکم ان کنتم فاعلین چنانچہ آخر لگے کہ انہاں جلا دیو اور اپنے معبوداں دا انہاں تو بدلہ لو اگر تساں کچھ کرنا ہے تو اس طرح کرو ساری قوم نے مل کے آکھیا ابراہیم علیہ السلام نے ساڈی اور ساڈے معبوداں دی توہین کیتی ہے بس انہاں دے نال ہی سلوک کرنا چاہیے اسی انہاں نظر آتش کر دیئے چنانچہ انہاں ظالمہ نمرود لئین دے حکم تے نا آپ ایک کوٹری بند کر دی اور پھر رب ذوالجلال ایک کہنے والے نو جلان دی تیاری شروع کر دی قرآن پاک اللہ نے بیان فرمایا قالوا بنوا له بنیانا فالقوه فی الجحیم بولے اس دے واسطے ایک عمارت چنو پھر اس میں بڑھ کے آگ دے وچ ڈال دیتا جائے انہاں ظالمہ نے پتھر دیا 30 گز لمبی تے 20 گز چوڑی لمبی ایک دیوار بنائی ان دے وچ کی کیتا جائے کہ ساری لکڑاں نوں اکٹھیاں کیتا جائے ہن ساری قوم لکڑیاں اکٹھیاں بھی کر دی کس واسطے ابراہیم علیہ السلام نو اگ وچ جلان واسطے بلکہ انہاں دا باطل عقیدہ ہے کہ بعض وڈیریاں مائیاں رات نوں کی کردیاں نے او چرخا کردیاں نے سوتر کٹ کے جڑی مزدوری ملدی ہے نا اس مزدوری دا او لکڑی خرید کے تے اس چیخا واسطے او لکڑی پیش کر کئی دن تک لکڑیاں اکٹھے کردے رہے پھر اس میں جدو آگ لگائی گئی وہ آگ دے شعلے آسمانہ تک پہنچے میرے دوستو میرے بزرگوں میرے بھائیوں علامہ فرماند نے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق بے
خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے میں بے تماشائے لب بام ابھی ایسے عالم کے اندر جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بارگاہ اندر آ کے عرض کرن لگے حضور میرا مقام سدرۃ المنتہا میں اتھے جانا وا جتھے کسے نوں رسائی حاصل نہیں اگر کوئی حاجت ہوئے بیان کرو آپ نے فرمایا مینوں تیرے تو کوئی حاجت نہیں جانتا ہے وہ میرا رب جلیل آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل ابراہیم علیہ السلام جدوں انہاں ظالماں نے اس آگ وچ سٹیا اللہ رب العالمین نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا سانے حکم دیتا اے اگ ابراہیم تے سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ السلام جدو اگ وچ پہنچے دے خال کے تو جہاں اللہ رب العالمین دے حکم دے نال اس طرح ٹھنڈی ہو گئی آپ دے واسطے گلو گلزار بن گئی علامہ فرماندنے ہو اگر آج ابراہیم کا ایمان پیدا ہو اگر آج ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا جدوں ابراہیم علیہ السلام نے سارے طریقے آزما لے ویکھیا ایک قوم جڑی راہ راست نہیں آوندی پئی ابراہیم علیہ السلام نے کی فیصلہ کیتا اللہ بیان فرماندا ہے وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین فرمایا کہ میں اپنے رب دی طرف جان والا ہاں اور مینوں میرا رب خود راہ دے نے ہجرت کرن دا ارادہ فرمایا چنانچہ آپ نے اپنی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے نہ لیا اور ملک شام کی طرف سفر شروع کیتا دوران سفر جدوں آپ مصر دی حدود داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ مصر دا حاکم جڑا نا بڑا بدبخت ہے بڑا خوبصورت عورتاں دا دل دادا ہے اور ان دے کرندیاں نے دس دیتا اس طرح ایک نوجوان ہے اندر بڑی خوبصورت عورت ہے لہذا اس نے ابراہیم علیہ السلام نے پیغام کر لیا آپ جدوں مصر دے بادشاہ دے کول پہنچے انہیں پوچھا بھی تیرے نال کون ہے آپ نے فرمایا قال اختی میری اسلامی بہن ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ نے دس دیتا اس طرح نے میرے نال سوال کیتا ہے کہ سارہ تیرے تے میرے تو علاوہ پوری دنیا جس وقت کوئی مومن ایمان والا نہیں اے میں تعارف کرایا ہے مصلحت دی خاطر یا سارا جو سامنے ہوئی المختصر دوستو میرے بزرگوں میرے بھائیوں پاک تفسیرہ میں فرمایا اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام دے سامنے نا بادشاہ دا جڑا سارا محل سی نا اے شیشے طرح اشکارا فرما دیا ابراہیم علیہ السلام باہروں ویکھ کے سارا کوئی ملاحظہ فرما جدوں برے ارادے نال سارا دے قریب اس نے بادشاہ نے آنا چاہیا نا اللہ دی پکڑ دے اندر آ گیا اس کا ہاتھ شل ہو گیا جدوں ہاتھ شل ہو گیا پھر اس نے معافی طلبگار ہویا آپ نے تو معاف کر دیتا پھر دوبارہ اس نے جسارت کی پھر آپ نے اس نے معاف کر دیتا جب پتہ چل گیا کہ وہ اللہ دی مقرب بندیاں نے تفسیر یا کتابیں اندر آؤں ہے کہ پہلے بھی اس طرح ہی اس بدگماش بادشاہ نے ایک اللہ دی بندی جس طرح حاجرہ سی اس نے اس طرح قریب آؤں دی اس نے کوشش کی تھی اس طرح نہ پکڑیا گیا جب انہوں پتہ چل گیا کہ حاجرہ بھی اللہ دی نیک بندیاں نے سارا بھی اللہ دی نیک بندیاں نے اس نے معافی منگی آپ نے معاف کر دیتا حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ حاجرہ بطور تحفہ حضرت سارہ دی خدمت اندر پیش حضرت سارہ حضرت حاجرہ نال لے کے جب واپس ابراہیم دی بارگاہ اندر آئیاں میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں المختصر پھر ایک قافلہ تو روانہ ہویا پھر چونکہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہ آپ دے پتنے حضرت جو کوئی اولاد اس وقت نہیں سی حضرت سارہ نے خود مشورہ دیتا کہ ابراہیم
ابراہیم اس طرح کرو تسی ہاجرہ بڑیاں نیک اللہ دیاں بندیاں نے انہاں تسی نکاح کر تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارہ دے مشورے دے نال حضرت ہاجرہ دے نال نکاح فرمایا اور اللہ دی بارگاہ اندر دعا کیتی ربنا حب لنا من الصالحین یا اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما جب اللہ دی بارگاہ دعا کیتی اللہ پاک نے دعا نو قبول فرمایا بشرناہ بغلام حلیم اے میرے پیغمبر اسی تینو حلم والے بچے دی خوشخبری عطا فرما تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا حلم والا بردباری والا بیٹا عطا تو پھر اگلا جڑا یہ بیان ہے کہ حضرت سارہ علیہ السلام نے پھر رقابت پیدا ہوئی چونکہ دو سوکنا سن سوکن دا رشتہ تو پتہ کس طرح ہوندا ہے تے پھر انہوں نے حکم دیتا کہ اس طرح کرو اپنے اس بیٹے نو اس بیوی ہاجرہ نو کسی جنگل و بیابان دے اندر چھڈ کے آپ بڑے پریشان ہو گئے کہ اللہ پاک نے پچھلی عمر دے اندر اتنا خوبصورت حلم والا بیٹا عطا فرمایا ادھر اللہ والا میں حکم ہوا کہ جو میری بندی سارہ آنگے نہ پئی میرے پیغمبر اس نے حکم کرو اس کے اندر بھی کوئی حکمت ہے یہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ تے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جنگل و بیابان چھڈن واسطے روانہ ہو گئے یہ انشاءاللہ بیان چلتا رہے گا میرے دوستو آج 27 تاریخ اسلامی مہینے دی